بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معروف عالم دین جنید جمشید سمیت 53 افراد کی موت کا سبب بننے والے طیارے حادثے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں سامنے آنے والی 2016 کے حادثے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ حادثہ انجن نمبر 1 کے پاور ٹربائن بلیڈ ٹوٹ کر طیارے کے انجن میں چلے جانے کی وجہ سے انجن بند ہونے سے ہوا۔ رپورٹ کے مطابق طیارے کی آخری جانچ اور مرمت حادثے سے 25 دن پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت تک انجن کے پاور ٹربائن بلیڈز 10,004 گھنٹے چل چکے تھے۔ بلیڈز فوری تبدیل ہونا لازمی تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ CAA کے فلائٹ سٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ نے طیارے کو چیک نہیں کیا اور پرواز کی اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق حادثات کی تحقیقات کرنے والے ادارے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے PIA اور سول ایوییشن دونوں کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ حادثے میں جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سمیت 53 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں PIA کی جانب سے طیاروں کی مینٹیننس کے نظام میں سنگین خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ 7 دسمبر 2016 کو چترال سے اسلام آباد پرواز کرنے والا PIA کا ATR طیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں معروف مبلغ جنید جمشید اور ان کی اہلیہ سمیت 53 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ سروس بلیٹن کے مطابق ATR طیارے کے انجن کے پاور ٹربائن بلیڈز 10,000 گھنٹے بعد تبدیل ہونا ضروری ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدقسمت طیارے کی آخری مینٹیننس 11 نومبر 2016 کو ہوئی تھی۔ اس وقت تک انجن کے پاور ٹربائن بلیڈز 10,004 گھنٹے چل چکے تھے۔ بلیڈز فوری تبدیل ہونا ضروری تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آخری مینٹیننس کے بعد بھی طیارہ حادثہ سے قبل مزید 93 گھنٹے اڑ چکا تھا۔ SIB نے حادثے کی ذمہ داری سول ایوییشن اتھارٹی پر بھی عائد کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ CAA کے فلائٹ اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ نے طیارے کو درست چیک نہیں کیا اور پرواز کی اجازت دے دی۔ SIB نے اپنی سفارشات میں PIA پر زور دیا ہے کہ وہ سروس بلیٹن پر سختی سے عمل کرے اور طیاروں کی مینٹیننس کا عمل بر وقت مکمل کرے۔ سول ایوییشن اتھارٹی سے کہا گیا ہے کہ وہ فلائٹ اسٹینڈرڈ ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنائے اور طیاروں کو کلیئرنس دینے کے اپنے میکانزم کو درست کرے۔ سول ایوییشن اتھارٹی اور PIA نے سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ ملنے کی تصدیق کر دی ہے۔ PIA ترجمان کا کہنا ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں کی گئی سفارشات پر عمل کیا جائے گا اور رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی موقف دیا جائے گا۔